السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 226 سے لے کر 230 تک آپ کے سامنے پہلے تلاوت کروں گا اور پھر میں اس کا ترجمہ رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات یتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، یہاں ایلا کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربص 4 اشہر، وہ 4 ماہ انتظار کریں، فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم، اگر وہ 4 ماہ کے بعد وہ لوٹ آئیں، صلح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ طلاق کا ارادہ رکھیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اور جن عورتوں کو طلاق دی ہے وہ آپ انتظار کریں، یعنی وہ عدت گزارے 3 قُرُوء، 3 حیض۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور نہیں ہے ان کے لیے جائز، أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، یہ کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی اللہ کے ساتھ اور قیامت کے ساتھ۔ وبعولتہن احق بردہن، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو لوٹا دیں، جو ان کے پیٹ میں بچہ ہے جب پیدا ہو جائے تو باپ کا زیادہ حق ہے اس کو لوٹا دیں۔ فی ذالک، اس معاملے میں، ان ارادوا اصلاح، اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان پر بھی اس کی مثل ہیں، حقوق ہیں، یعنی عورتوں پر بھی حقوق ہیں، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، لیکن عورتوں پر مردوں کو اللہ نے فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں، فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، رکھیں تو اچھے طریقے کے ساتھ رکھیں، علیحدہ کریں تو اچھے طریقے کے ساتھ کریں۔ ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، اور یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ دی ہے ان کو کوئی چیز تم نے، اس کو تم واپس لو، یعنی جو حق مہر ہے ان کا ان کو دو۔ الا ان يخافا، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ نہیں قائم کر سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ تم اللہ کی حدوں کو
یعنی قائم نہیں کر سکو گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، اور پر اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے فدیہ دے دے، یعنی اور تو حق میں سے اپنی جان چھٹانے کے لیے معاف بھی کر سکتی ہے، چھوڑ بھی سکتی ہے تاکہ وہ علیحدہ ہو جائے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس نہ تم اس سے آگے بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ، پس جو آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، پس وہ ظالم ہے۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد، اگر تم نے اس کو طلاق دی ہے تو اس کے بعد جائز نہیں ہے تمہارے لیے، مطلب تیسری طلاق ہو جائے پھر بالکل جائز نہیں ہے۔ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بندے سے اور خاوند سے شادی کرے۔ فإن طلقها، اگر وہ اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، پھر دوبارہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یتراجع، کہ وہ جو دوبارہ وہ آپس میں رجوع کرے، یعنی دوبارہ وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ان ظنا، اگر وہ دونوں یقین رکھتے ہیں، ان یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حد ہے، يُبَيِّنُهَا، اس کو بیان کیا گیا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والی قوم کے لیے۔ میرے ناظرین کرام، یہ جو آیات آپ کے سامنے رکھی ہے نا، ان میں طلاق کا مسئلہ جو ہے نا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ میاں بیوی کی شادی ہوئی ہے، پہلے کہتے ہیں یہ دونوں بڑے اچھے ہیں، عورت کہتی ہے بندہ بڑا اچھا ہے، بندہ کہتا ہے یہ عورت بڑی اچھی ہے، لیکن جب ایک دوسرے میں جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے عیب سامنے آتے ہیں، ان دونوں کا مزاج نہیں ملتا، تو یہاں تک کہ پھر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد کو، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اگر آپ کو اپنی بیوی کا اخلاق اچھا نہیں لگتا تو اس کو رکھنا چاہتے ہیں، اچھے طریقے کے ساتھ رکھیں، اس پر ظلم زیادتی نہ کریں، اس پر اتنا ظلم کریں کہ وہ خود گھر چھوڑ کر بھاگ جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رکھنا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ رکھیں۔ اگر آپ کو اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس کو طلاق دینا چاہتے ہیں، تو اچھے طریقے کے ساتھ آپ مجلس بٹھائیں اور کہیں کہ ہماری آپس میں نہیں بنتی، تو آپ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو الگ کر دیں۔ اور اسی طرح عورت ہے، اس کا بندہ اس پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یا وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تو وہ اس سے خلا لے لے۔ اب خلے کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد نے اس کو حق مہر دیا ہے، یا کوئی شرائط ہے، یا اس کو مکان دیا ہے، یا اس کو باغ دیا ہے، یا اس کو دولت دی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر آپ نے مجھ سے خلا لینا ہے تو جو میں نے آپ کو دیا مجھے واپس کر دو، تو پھر عورت کو چاہیے وہ خوشی کے ساتھ جو اس سے لیا اس کو واپس دے کر اپنی جان چھڑائے۔ تو اسی طرح دیکھیں، الطلاق مرتان، فرمایا دو طلاقیں ہیں، یعنی ایک طلاق ہو گئی ہے، طلاق کی عدت کے اندر دونوں آپس میں صلح کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ صلح دونوں ایک دوسرے کو کہیں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہے، مجھ سے غلطی ہے، وہ اکٹھے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر پہلی طلاق کے بعد عدت ہے وہ کتنی ہے؟ 3 حیض ہے، عورت کو 3 حیض گزر جائیں اور ان کی صلح نہ ہو تو وہ ایک دوسرے پر مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب عورت چاہے آگے وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو دوسری اور تیسری طلاق دے، جو ہمارے گورنمنٹ پاکستان کے آئین میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اب دوسرے 2 نوٹس بھی 3 نوٹس پورے کرو۔ شریعت میں یہ نہیں ہے، ایک طلاق ہوگی، عدت گزر گئی، اب عورت آزاد ہے۔ ہاں اگر یہ بندہ اس کو دوبارہ کہے بھی نہیں غلطی ہو گئی ہے، وہ بھی سمجھے بھی مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اگر دونوں کو عقل اور سمجھ اور شعور آ جائے تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ شریعت نے دیکھیں ایک موقع یہ ان کو دیا ہے کہ وہ نکاح کر لیں۔ اب انہوں نے نکاح کر لیا یا انہوں نے طلاق سے پہلے صلح ہو گئی، دونوں شکلوں میں ایک طلاق اس کو واقع ہو گئی ہے۔ اگر ان کی صلح ہو جاتی ہے یا نکاح دوبارہ ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر کبھی ان کی پھر دوبارہ لڑائی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ بندہ اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ اب یہ دوسری طلاق ہے، عدت کے اندر وہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں، یا رشتہ دار بیٹھ کر یا ان کو مل کر وہ صلح کروا دیتے ہیں۔ عدت کے اندر وہ چاہے خود آپس میں دونوں میاں بیوی ایک دوسرے پر راضی ہو جائیں، ان میں سے کوئی پہلے پیغام بھیج دے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، عورت کہہ سکتی ہے، مرد کہہ سکتا ہے۔ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں ہم نے پہلے بھی طلاق دی اب دوسری بھی دی ہے، تو وہ اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ اگر اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، صلح کرتے ہیں، ان کو دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، نہ لڑکے والے کو اس کے والدین، نہ لڑکی کو اس کے والدین۔ یہ اللہ کا نظام ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اگر وہ صلح کر لیں تو ان کی صلح ہو سکتی ہے۔ اگر عدت گزر جائے
دوسری طلاق کی عدت گزر جائے، عدت کے بعد بھی دوبارہ اگر وہ چاہیں تو دوبارہ پھر ان کا نکاح ہوگا۔ اب اس 2 طلاقوں کے بعد ان کی صلح ہوئی ہے، اگر اس کے بعد دوبارہ پھر اگر وہ تیسری طلاق دیں کسی شکل میں بھی، تو جب تیسری طلاق اس نے دے دی، اب دوبارہ عدت کے اندر بھی ان کی صلح نہیں ہو سکتی۔ تیسری طلاق دینے کے بعد یہ عورت اس پر اب حرام ہے۔ شریعت نے کہا کہ ایک موقع ہم نے دیا، دوسرا موقع دیا، اب تیسری بار اب دوبارہ تمہیں صلح کی اجازت نہیں ہے۔ کسی صورت میں طلاق کے بعد عدت گزارے گی اور وہ الگ ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں بات یہ ہے، اب یہاں ایک مسئلہ بھی ہے۔ پہلی طلاق ہوتی ہے، اس کی عدت جو ہے نا عورت اپنے خاوند کے گھر میں گزار سکتی ہے۔ دوسری طلاق ہوتی ہے تو اس کی عدت جو ہے نا وہ اپنے خاوند کے گھر میں گزار سکتی ہے، عدت وہاں گزار سکتی ہے۔ عدت گزارنے کے بعد وہ اپنے والدین کے پاس چلی جائے۔ لیکن جب تیسری طلاق ہو جائے گی، یہ تیسری طلاق جو ہے نا قطعی طلاق ہے، ٹھیک ہے نا، تو تیسری طلاق کے بعد وہ عدت بھی گزارے گی تو اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارے گی، کیونکہ اب اس کے ساتھ اس کا کوئی حق نہیں رہا کہ صلح ہو جائے یا دوبارہ رجوع ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں تیسری طلاق کے بعد ان کی بالکل علیحدگی ہو گئی ہے۔ ہاں اب ایک مسئلہ شریعت نے یہاں پر بیان کیا ہے، اس کو سمجھنے میں بعض لوگوں کو غلطی لگی ہے۔ اب غور کریں، مرد ان کی میاں بیوی کی 3 طلاقیں ہو گئی، اب یہ عورت چلی گئی اپنے والدین کے گھر، یہ اپنے گھر میں ہے۔ اب وہ جناب اپنی مرضی سے وہ لڑکی کے والدین یا لڑکی وہ اپنی شادی کسی اور بندے کے ساتھ کرتی ہے، اور ان کی یہ نہیں شرط نہیں ہے کہ یا دل کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس سے شادی کریں گے 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد ہم نے طلاق، یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہم نے دیکھنا ہے، پہلے شادی کی ہے اس سے اس کی نہیں بنی، تو اب اسی لیے کو اچھا ٹھنڈے مزاج والا اچھا اس عورت کے مطابق کا کوئی بندہ تلاش کرے۔ اب اس سے شادی ہو جاتی ہے، مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینے 6 مہینے سال، اپنی مرضی سے ان کی نہیں بنتی، اب وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے اپنی مرضی سے۔ یہ ذہن میں اس عورت کے بالکل نہیں ہے کہ میں کسی طریقے سے کوئی ایسا گھر میں کوئی پھڈا اور فساد کوئی ایسا طریقہ کروں یہ بندہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں پہلے سے شادی کروں۔ یہ نیت کے اندر بات نہ ہو، نیت یہی ہے کہ اس کے گھر میں اب بسنا ہے، اب میرا پہلے گھر اگر ٹوٹ چکا ہے، 3 طلاقیں مجھے ہو چکی ہیں، اب جیسا بھی میرا بندہ ہے میں نے گزارا کرنا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھا ہے اس کے ساتھ اس کی نہیں بنی، اس کی دوبارہ پھر طلاق ہو گئی۔ اب اس کی طلاق ہو گئی ہے، اللہ نے کہا ہے اب پہلا خامد جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی اچھی تھی، اور وہ سمجھتی اس کو بھی دھکا لگ گیا ہے کہ یہ دوسرا جس بندے سے میں نے شادی کی اس سے تو پہلا بہت اچھا تھا، وہ میرے اوپر کتنا مہربان تھا، اب مجھے پتا چلا بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اب وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہے، دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہے، اب وہ کر سکتی ہیں۔ دیکھیں جو قرآن میں ہے نا یہ آپ کے سامنے میں نے پوزیشن رکھ دی ہے۔ اب ہمارے ماحول میں لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے مولوی صاحب میں جناب تیسری طلاق دے دیتی ہے، تو کہتا ہے پھر حلالہ کروا، حلالہ کی کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو میں آپ کی مدد کرتا ہوں، تو اس کا میرے ساتھ نکاح کریں، 3 دن میں اس کو رکھوں گا، 3 دن کے بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا، پھر آپ کر لینا۔ اور اسی طرح بے شمار اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ گھروں میں یہی اب تو میڈیا آ گیا ہے، اب تو یوٹیوب کے اندر بڑے بڑے واقعات ہیں، تو یہاں تک کہ یعنی عورتیں کہ وہ طلاق دے دیے پھر اس کے چچے کے ساتھ، دیکھیں اس کے چچے کے ساتھ حلالہ ہوتا ہے، اس کے دوسرے بھائی کے ساتھ کر دیتے ہیں، اس کے کزن کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں میں حلالہ کرتا ہوں تمہارا، اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے علماء کرام، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا حلالہ کرنا چاہیے، تو میرا شاگرد ہے، اس شاگرد کو کہتے ہیں بھی آپ اس کا حلالہ کر دیں، اس سے نکاح کر دیتے، 3 دن وہ رکھتا ہے، اور 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے جی بس میں نے اس کو طلاق دی، وہ پہلے کے ساتھ پھر اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ یہ جو ذاتی بناؤ سنگار بنا کر نیت کرتے ہیں کہ 3 دن کے بعد طلاق لینی ہے، یہ حلالہ نہیں ہے، یہ زنا ہے، بدکاری ہے، یہ ہماری شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو یہاں تک بات یہ ہے کہ عورت کے اندر بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ بہت دلیر ہوتی ہیں، وہ کہتی ہے بھائی طلاق اس نے دی ہے، غلطی اس کی ہے، میری غلطی نہیں، میں کیوں حلالہ کرواؤں۔ جب اسے مجبور کیا گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں حلالہ کرواؤں گی، لیکن جس سے میرا آپ نے نکاح کرنا ہے میں اس سے پہلے بات کروں گی،
تاکہ مجھے پسند تو ہو نا جس کے ساتھ حلالہ کرنا ہے. تو وہ مجلس کروا دیتے ہیں. تو وہ اس بندے کو کہتی ہے دیکھیں یہ مکان میرے نام پر لگا ہوا ہے, کاروبار فیکٹری میرے نام پر ہے, میں مالدار ہوں, اگر میرے ساتھ نکاح کرنا ہے سوچ سمجھ کے کر, بعد میں مجھے طلاق نہیں دینی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اب مولوی صاحب اس کا نکاح کروا دیتے ہیں. جب تیسرا دن آتا ہے تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ آتے ہیں, بھائی میری بیگم کو طلاق دے. وہ کہتا ہے بھائی اپنے دماغ کا علاج کرا, بیگم تیری اور میں اس کو طلاق دوں. وہ جو آپ کے پاس, اس نے کہا جو میرے پاس ہے اب میری بیگم ہے, اب آپ کی نہیں ہے, اب میں اس کو طلاق کیسے دوں, یہ تو میری بیگم ہے. اور تو اس کو سمجھا دیتی ہے کہ بھائی اگر نکاح کرنا ہے تو طلاق نہیں دینی, آپ میرے ساتھ پکی کریں, میں نے عارضی نکاح نہیں کرنا. آج میں آپ کے پاس کل کسی اور کے پاس, یہ تو میرے ساتھ مجھے عورت کو ایک مذاق بنائیں گے یہ. پھر جناب جب تیسرا دن ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے مکان بھی اس کے نام پر ہے, فیکٹری اس کے نام پر, وہ جناب پھر پاؤں پکڑتا ہے اس کے, بھائی مجھے بڑی مہربانی میں آپ کو جو کچھ دوں گا ہے. پھر رونے لگ جاتا ہے وہ بندہ اس پر ترس کھا کرنا, جب اس کے آنسو گرتے ہیں روتا ہے چلاتا ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی اس سے پوچھنا. تو وہ اس کو کہتا ہے بھائی آپ اس کو کہیں مجھے طلاق دے. اس نے کہا میں نے کہا تھا میرا نکاح کرو. اس نے نکل جا, اب یہ گھر بھی میرا ہے, میرے نام پر ہے, کاروبار نکل جا یہاں سے. میں نے کب کہا تھا کہ میرا حلالہ کرواؤ, آپ نے کروایا, اب یہ میرا بندہ ہے, میں نے طلاق نہیں لینی. اور اسی طرح پھر کئی بندے ذلیل ہوتے دیکھے ہیں, اور کئی عورتیں ایسی انہوں نے جرت کی ہے اور انہیں مظاہرہ کیا ہے کہ یہ بغیرتی ہم نہیں کر سکتی. اگر آپ زبردستی کر رہے ہیں تو پھر ہم نے بغیرتی نہیں کرنی, جہاں ہمارا نکاح ہو جائے گا ہم نے وہی رہنا. تو میرے بھائیوں قرآن میں اللہ ذوالجلال نے کھول کر یہ سارے بیان فرمائے ہیں. تو اسی طرح جو بھی بھائی ہیں جو بھی بہنیں ہیں, اگر اختلافات ہو جائیں تو اس کو شرعی اعتبار سے, اگر بیوی کے اندر کمزوری ہے آپ اس کو برداشت کریں. ہو سکتا ہے آپ کے اندر کتنی کمزوریاں ہوں وہ برداشت کر رہی ہے. اسی طرح جو عورت ہے وہ بھی یہ غور کرے کہ یہ بندہ ہے اس کے اندر کمزوریاں میرے اندر بھی بڑی ہو سکتی ہیں, جو یہ برداشت کر رہا ہے میں بھی برداشت کروں. تو ایک دوسرے کو معاف کر کے رفع دفع کر کے اپنی زندگی گزاریں. اللہ ذوالجلال ہمیں اتفاق اور سلوک کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.